الذي أهل بيتي ما إن تمسكت بمال تزيد بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ ولن یفترقا، دونوں ملے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ولن یردا حتی علی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے ملیں گے۔ تو یہ فرمایا، اس نے کہا یہ کون سی عظمت ہے؟ فرمایا یہی تو فضیلت ہے، عظمت ہے، طہارت ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ہے، اس میں اور مراد ہے، اہل بیت سے مراد ہی اور ہے۔ فرمایا نہیں، اہل بیت یہی ہیں جن پر اللہ کے رسول نے قصار اڑا دی جن کو، اور پھر قرآن نازل ہوا، آیت تطہیر نازل ہوئی، وہی 5 ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اہل بیت۔ اس سے پہلے والا جو حصہ ہے آیت کا، اس میں ازواج و رسول ہیں۔ یہی تو لوگ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اور اہل بیت کو ایک ہی کر دیا، نہیں۔ فرمایا پہلا حصہ جو ہے وہ ازواج و رسول کے بارے میں کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ آیت بہت لمبی ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آخری حصہ ہے آیت کا، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اور حضرت ام سلمہ بھی کہتی ہے کہ میرے گھر میں نازل ہوئی، سرکار رسول خدا میرے گھر تشریف فرمائے، اور میں نے چادر کا سرا اوپر کیا اور کہا سرکار میں بھی آ جاؤں، یہ اہل سنت کی روایت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، انک انت علی الخیر، تو خیر پر ہے، چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، خیر پر ضرور ہے، چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض پر مجھے آپ ملے گا۔ تو فرمایا کہ صلوات پڑھنا، اگر پیچھے جگہ کم ہو تو ایک صف گنجائش ہے، آگے آ سکتے ہیں۔ پیچھے اگر جگہ کم ہو تو ایک صف کی گنجائش ہے، آگے ادھر بھی کچھ بندے آ سکتے ہیں، اور یہ پوری صف کی جگہ ہے، آگے آ سکتے ہیں، آ جائیں، ابھی سے ہو جائیں، پھر بعد میں تک نہ ہوتا ہو جائیں، اپنی سے جگہ آگے لے جائیں اور آگے ہو جائیں، اگلی صف ہی ہو جائیں، روزے روزے انشاءاللہ۔ صلوات بر آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھنا۔ اس سائڈ کی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر بھی صلوات پڑھنے، یہ جگہ پھر کر تاکہ پیچھے والے ہو جائے، ایک ہی دفعہ ہو جائے، آگے صلوات بر آل محمد۔ تو اسی آیت تطہیر کو سرکار نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ فضیلت ہے فطرت طاہرہ کی جس میں کوئی نہیں، پوری کائنات میں ان کی مثل کوئی نہیں۔ ان میں طہارت بھی ہے، عصمت بھی ہے،
اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس آیت تطہیر میں جب یہ ہستیاں جمع ہو گئیں تو سرکار رسول خدا نے چادر کا ایک سرا بلند فرمایا، فلم مکتمنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وهم آبیت لیمنا علی السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحذرنی ما یحذرهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن ناداهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اس میں ان کی جو عطرت طاہرہ کی جو فضیلت ہے کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کا کیسے فرمایا، پڑھ قرآن، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ بے شک استفاء کیا، کیونکہ استفاء کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس میں مولا سرکار امام رضا علیہ السلام نے صلی اللہ محمد وعلی محمد 12 مقامات گنوائے ہیں۔ استفاء کی تفسیر میں 12 مقامات، کسی کو اگر تسلی کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔ یہاں کتابیں میں آج ساتھ بھی لایا ہوں، عیون الاخبار امام رضا علیہ السلام، عیون الاخبار رضا علیہ السلام شیخ صدوق کی ہے، اور شیخ صدوق وہ عالم ہے جس کو کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ کبھی میں دوسرا حوالہ ہی نہیں دیا کرتا، شیخ صدوق کر دیتا ہوں، اور ہماری صدوق ساتھ لایا ہوں کہ اس میں جناب شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، کہ بے شک اللہ نے استفاء کیا، بے شک استفاء کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی آل کا بھی استفاء کیا، اور پھر آل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو تمام عالمین پر۔ لوگوں نے پھر اس میں اشتباہ ڈال دیا کہ آل عمران سے مراد وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تو نسل ہی نہیں چلی، وہ کیسے مراد ہے؟ پھر فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پھر آل عمران سے مراد جناب مریم ہے، ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا اور وہ چلا گیا آسمان پر، چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سرکار رسول خدا کی حدیث بھی ہے، جب آل ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، آل محمد کا ذکر ہوتا ہے چڑنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آل عمران سے مراد جناب عمران کی آل ہے، اور عمران جناب ابو طالب ہے۔ فرمایا سے مراد آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یہ ذریت ایک کی ذریت دوسرے سے افضل ہے، اور ہم کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھ رکھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین پوچھا علماء سے، درباریوں سے، مولا رضا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، عام ہستی نہیں، حجت خدا پوچھ رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے یاسین سے؟
تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. فرمایا قرآن میں اللہ نے انبیاء پر تو سلام بھیجے ہیں اگر کسی کے آل پر نہیں بھیجے. بھائی یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں ابھی قرآن سنیں. پھر سورہ صافات ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، جس کو آل یاسین کہا گیا. فرمایا کہ اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجے ہیں. نوح پر سلام، ابراہیم پر سلام، موسیٰ و عیسیٰ پر سلام، مگر یہ نہیں فرمایا کہ نوح کی آل پر سلام، ابراہیم کی آل پر سلام، موسیٰ و عیسیٰ کی آل پر سلام. نہیں، فرمایا سلام علی آل یاسین. یہ صرف ہمیں شرف حاصل ہے کائنات میں کہ آل محمد پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، باقی کسی پر نہیں بھیجا. تو یہ فضیلت کوئی کم نہیں ہے کہ سلام بھیجا ہے آل یاسین پر. تو مولا نے 12 کے 12 صفات بیان فرمائی اور تفصیل فرمائی استفاء کی. انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ہوا انشاءاللہ مکمل کروں گا اس کو. صلوات پڑھو.